الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. हज़रात सामईन किराम, सूरतुल मुल्क की तफसीर चल रही है। पिछले जुमे हम लोगों ने सूरतुल मुल्क की इब्तिदाई 14 आयतों पर गुफ्तगू की थी। आज हम आयत नंबर 15 से लेकर सूरत के आखिर तक, जो इस सूरत मुबारका का दूसरा और आखिरी रुकू है, इंशाअल्लाह हम इन आयात मुबारका के तर्जमे को और इनके मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع بنایا، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا لہذا تم زمین کے مونڈھوں پر اور زمین کے کندھوں پر یعنی زمین کے اوپر چلو۔ مناکب جمع ہے منکب کی، اور منکب کہتے ہیں مونڈھے کو، تو زمین کے مونڈھے پر اور زمین کے کندھے پر یعنی تم زمین کے اوپر چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور زمین کے رزق کو کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین جو بنائی ہے بالکل انسان کی ضرورت کے مطابق بنائی ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی طرح بنایا کہ آدمی اس کے اندر ڈوب جائے، ٹھہر نہ سکے، اور نہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیچڑ اور دلدل کی طرح بنایا کہ چلنے کے دوران اس کے اوپر پاؤں جم نہ سکے اور اندر دھستے چلے جائیں، اور نہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فولاد کی طرح سخت بنایا کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے اس میں کھدائی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معتدل بنایا ہے زمین کو کہ انسان اپنی ہر ضرورت کو اس میں آسانی کے ساتھ پورا کر لیتا ہے۔ جب انسان زمین پہ چلنا چاہتا ہے تو آسانی کے ساتھ زمین کے اوپر چلتا ہے، اور جب بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا چاہتا ہے تو آسانی کے ساتھ زمین میں کھدائی کر کے ان بڑی بڑی عمارتوں کی بنیادیں رکھتا ہے، اور جب انسان کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہے تو زمین کو کھود کر اس میں بیج بو کر اناج اور غلہ اگاتا ہے۔ یعنی ہر ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو آسان تر بنایا ہے اور زمین کو تابع بنا دیا۔ جو چاہتے ہیں ہم تصرف اس زمین میں کر لیتے ہیں۔ دنیا نے کیسی کیسی عمارتیں بنائی، کیسے کیسے عجائبات اس زمین کے اوپر بنائے گئے۔ اگر زمین ان کا ساتھ نہ دیتی تو آسانی سے انسان ایسے ایسے عجائبات اس دنیا میں نہ بنا پاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا لہذا زمین میں چلو پھرو، آؤ جاؤ اور اپنی ضروریات کو پورا کرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور زمین کے رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے تمہارے تابع بنایا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر چلنا پھرنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا سب تمہارے لیے آسان ہے، لہذا خوب آنا جانا کرو اور خوب ادھر سے ادھر کے سفر کرو اور خوب تجارت کرو اور خوب کاروبار کرو اور خوب امپورٹ کرو ایکسپورٹ کرو، خوب کماؤ، اور پھر اس کمائی میں سے جو ہے تم کھاؤ پیو، اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ اور کلو من رزقہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر جو رزق رکھا ہے، جو زمین میں سے غلہ نکلتا ہے، پھل نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، کھانے پینے کا اناج نکلتا ہے، اللہ نے زمین میں جو یہ رزق رکھا ہے اس رزق کو کھاؤ۔ لیکن اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں زمین کے فوائد کو بیان کرنے کے بعد، زمین کے رزق کو بیان کرنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ایک بات یاد رکھو، زمین کو اللہ نے تمہارے تابع بنا دیا، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بے شمار فوائد اور بے شمار ثمرات اور برکات اللہ نے رکھ دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر کھانے میں، کمانے میں، مزے کرنے میں، موج مستی کرنے میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ بریک لگا دیا، ساری لذتوں پر
اور ساری خواہشات پر اور ساری منمانیوں پر بریک لگا دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہے کہ تمہیں ایک وَإِلَيْهِ النُّشُورُ زندہ ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور وہاں جا کر زمین میں جو کچھ کیا ہے تم نے اس ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہے۔ یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا سے بے رغبتی اپنے اندر پیدا کرو، دنیا کو کمانے میں، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں کمی کرو۔ نہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور سب اللہ کا عطیہ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں ان سب سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہر وقت ہمارے سامنے آخرت ہوگی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ اسی مضمون کو اکبر الہ آبادی مرحوم نے ایک شعر میں کہا تھا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز کے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بند اے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ دنیا سے خوب فائدہ اٹھاؤ، اور دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں سے خوب انجوائے کرو، لیکن اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ ہمیشہ ہمارے سامنے آخرت ہونی چاہیے، کبھی ہم آخرت سے غافل نہ ہوں۔ پر ایک سخن بند اے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم پرامن ہو گئے، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہارے ساتھ زمین کو دھسا دے، یعنی تم کو زمین کے اندر دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور ایک دم وہ تھر تھرانے لگے۔ جب کسی چیز میں آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو اگر آپ اس کو تھر تھرا دیتے ہیں، ہلا دیتے ہیں، تو وہ چیز اندر اور اندر چلی جاتی ہے۔ تو جب قوموں پہ عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے اور زمین انسانوں کو نگلتی ہے، تو اس میں ایک تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے زمین کے اندر، کپ کپاہٹ، جس سے انسان اور زیادہ سے زیادہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس زمین پہ اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں، اور اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو لذت کے اسباب رکھے ہیں، ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ وہ ذات عالی جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر ایسے ایسے فوائد رکھے ہیں اور ایسی ایسی مزہ کرنے والی چیزیں رکھی ہیں صبح شام، جس سے تم انجوائے کرتے ہو، مزے کرتے ہو، فائدے اٹھاتے ہو، یاد رکھو وہی اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ ذو عذاب علیم بھی ہے، ذو عقاب شدید بھی ہے۔ اگر تم اللہ کے حکموں کو توڑو گے اور دنیا کی اس زندگی میں مشغول ہو کر اللہ کو بھولو گے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے بہت سخت ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے کہ وہ تمہارے اوپر پتھر برسا دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، پھر تمہیں پتہ چلے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ تو دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کے اندر مزے کرنے میں کبھی آخرت کو نہ بھولو، اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمیشہ تمہارے دل میں رہنا چاہیے۔
کہ اللہ تعالیٰ جو ایسی ایسی نعمتیں دیتا ہے وہ سخت ترین عذاب بھی دے سکتا ہے، زمین میں ہم کو دھسا بھی سکتا ہے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور یقیناً ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا اللہ کو، اللہ کے دین کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو سوچو ان قوموں کے بارے میں، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا تھا میرا عذاب، کیسی پکڑ تھی میری، اور کیسے عذاب کے اندر میں نے ان قوموں کو، یعنی اللہ کے جھٹلانے والوں کو میں نے مبتلا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو کنٹینیو فرما رہے جو سورت کے شروع میں آیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سوچو، اللہ کی مخلوقات پہ غور کرو، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت تمہارے دل میں بیٹھے گی، اللہ کی قدرت کا یقین تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا اپنے اوپر جو صافات، کبھی تو اپنے پروں کو کھولتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور کبھی پروں کو سمیٹتے ہیں۔ تو یہ جو پروں کو کھولنا ہے اور پروں کو سمیٹنا ہے، پروں کی جو یہ پھرپھراہٹ ہے، اسی کے ذریعے وہ فضا میں اڑتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ ورنہ اگر ہم غور کریں تو زمین کی جو مقناطیسی کشش ہے، کوئی بھی وزن والی چیز فضا میں رک نہیں سکتی۔ زمین کی جو کشش ہے اس کو کھینچ لیتی ہے اور وہ چیز نیچے گر جاتی ہے۔ ہم بول کو اوپر پھینکتے ہیں اور پھر وہ واپس زمین پہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ پرندے ہیں، یہ بھی وزنی ہیں، ان کے مختلف وزن ہیں، مگر یہ آسمان پہ اس طرح اڑتے ہیں کہ نیچے گرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہواؤں کو ایسا ان کے تابع بنا دیا کہ ہوا کے اندر وہ رکے رہتے ہیں، اور پھر یہ پروں کا کھولنا اور پروں کا جو ہے اپنے بازو کو سمیٹنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس بے شعور مخلوق کو سکھا دیا۔ پرندے کوئی بہت بڑے، کوئی پڑھے لکھی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن اور تعلیم والے نہیں ہیں، ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے اس بے شعور مخلوق کو یہ عقل دی اور یہ سکھایا کہ تم اس طرح اپنے پروں کو پھیلاؤ گے اور پھر سمیٹو گے تو تم فضا میں اڑتے چلے جاؤ گے، زمین پہ نیچے نہیں گرو گے۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، نہیں روک رکھا ہے ان کو فضا میں گرنے سے سوائے خدائے رحمان کے۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے ان پرندوں کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھتا اور بھالتا ہے، ہر چیز کی اچھی طرح اللہ تعالیٰ دیکھ بھال کرتے ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ، کیا ایسا کوئی لشکر ہے تمہارے پاس، ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، اللہ کے بغیر، ان الکافرون الا فی غرور، یہ جو کفار ہیں، اللہ کے منکر ہیں، یہ صرف اور صرف دھوکے میں ہیں۔ ان کو یہ دھوکہ ہے کہ یہ جو ہمارے معبودوں کا لشکر ہے، یہ جو 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے، اور اگر اللہ کا کوئی عذاب آئے گا، ہماری کوئی پکڑ ہوگی تو یہ ہمارا دفاع کریں گے اور ہر قسم کی مصیبت سے اور پریشانی سے ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، یہ جو کفار ہیں یہ صرف دھوکے میں ہیں۔ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کیا ہے کوئی جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقہ،
اگر اللہ اپنا رزق روک لے، اگر اللہ تعالی زمین کو حکم دے دے کہ تمہیں کوئی رزق جو ہے پیدا نہیں کرنا ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو اپنے پاس سے تمہارے رزق کا انتظام کر دے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ یہ کافر جو ہیں یہ گھسے ہوئے ہیں سرکشی میں، ضلالت میں، گمراہی میں، و نفور اور بیزاری میں۔ یہ نفور کے معنی بھاگنا، بیزار ہونا۔ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے بجائے اللہ کی طرف آنے کے، یہ اور بھاگتے ہیں، نفور۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اب یہاں پر آخرت کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، قیامت کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں کہ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل چلتا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ آج کل پیروں کے بل چلتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ جو کفار ہیں یہ چہرے کے بل چلیں گے۔ کیا بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سیدھے راستے پر ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے۔ یہاں ایمان والے اور کفار ان دونوں کا مقابلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو کفار ہیں یہ اوندھے منہ چلیں گے، چہرے کے بل چلیں گے، اور جو ایمان والے ہیں وہ سیدھے سیدھے چلیں گے صراط مستقیم پر۔ تو یہ ہدایت یافتہ ہے یا یہ ہدایت یافتہ ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ہمیں چہرے کے بل چلنا سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی بھی چہرے کے بل کیسے چل سکتا ہے کہ پورا جسم تو اٹھا ہوا ہے اور چہرہ زمین پر ہے، اور چہرے کے بل وہ کس طرح چلے گا؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات انسانوں کو پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے، کیا وہ چہرے کے بل چلانے پہ قادر نہیں ہے؟ تو آج ہماری دنیا کی عقل کے اعتبار سے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے اور ان کفار کو، مجرمین کو چہرے کے بل چلنے پر مجبور کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دیجئے اے نبی کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے، الَّذِي أَنشَأَكُمْ، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور تمہارے لیے کان بنائے، وَالْأَبْصَارَ، اور تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے اعضاء انسان کے جسم میں بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، جس سے انسان فائدے اٹھاتا ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن اس میں بنیادی چیزیں یہ تین ہیں: قوت سماعت، سننے کی طاقت، قوت بصارت، دیکھنے کی طاقت، اور قوت اور دل، سوچنے کی اور سمجھنے کی طاقت۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ایمان والوں کو ترغیب دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسی عادت بنا لیں اور اپنے گھر کی خواتین کو اور بچوں کو اس کا عادی بنا دیں کہ چھوٹی سی چھوٹی اگر کوئی نعمت ہمیں ملے، ہمارا کوئی بھلا ہو جائے، ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے، ہمارے کسی کام میں آسانی ہو جائے، کسی تکلیف سے ہم بچ جائیں، کسی بیماری سے شفا ہو جائے، تو فوراً ہماری زبان پر الحمدللہ آنا چاہیے۔ اللہ کا شکر کبھی نہ بھولیں۔
یہاں تک کہ ہم چپل تلاش کر رہے ہیں، ہمیں چپل نہیں مل رہی ہے اور چپل ہمیں مل گئی تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی، نظر نہیں آ رہی ہے، تلاش کر رہے ہیں، اچانک ہمیں گاڑی نظر آ گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بڑے بڑے کاموں پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہم سمجھتے ہیں، لیکن چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ہمیں عادت بنانی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کا فائدہ اتنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالی ہمارے کاموں کو بنائیں گے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے، اپنی نعمتوں کے دروازے کھولیں گے، اور اللہ تعالی ہماری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت کریں گے۔ اور کوئی بھی ہمارا کام بن جائے جس کی ہمیں فکر ہو اور ہمیں تشویش ہو، وہ کام ہو جائے تو سجدہ شکر ادا کریں۔ چند سیکنڈ کا یہ عمل ہے، ہم باوضو ہوتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں نمازوں کے لیے، گھر میں نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی بھی کام ہو تو ہم سجدہ شکر ادا کریں۔ سجدہ شکر ادا کرنا کسی بھی نعمت پر، کسی بھی کام کے بننے پر یا کسی بھی مصیبت کے ٹلنے پر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جہاں موقع ہو ہم سجدہ شکر ادا کریں، اور جہاں اس کا موقع نہ ہو تو کم از کم الحمدللہ ہم ضرور کہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجئے اے نبی، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین پہ پھیلایا ہے، پوری روئے زمین پہ جگہ جگہ آپ دیکھیں انسان جو ہیں پھیلے ہوئے ہیں، الگ الگ نسلوں کے، الگ الگ قوموں کے، الگ الگ شکلوں کے، الگ الگ رنگ و روپ کے انسان پورے کرۂ ارض پہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو کس نے انسانوں کو زمین پہ پھیلایا؟ یہ وہی وہ ذات ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پھر وہ سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو اللہ ہی کے پاس ایک دن تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب بھی آخرت کی بات کی جاتی ہے اور قیامت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کفار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، تمہارا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ کتنے دن ہو گئے تم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہو، آج تک تو قیامت آئی نہیں، آخر بتاؤ کب آئے گی؟ 2 دن بعد آئے گی، 3 دن بعد آئے گی، 1 ہفتے بعد آئے گی، 1 مہینے بعد آئے گی، کب آئے گی؟ قیامت کا تو یہاں دور دور تک کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچے نہیں ہو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ میرا کام قیامت کی ٹائمنگ کو بیان کرنا نہیں ہے، میرا کام تو قیامت سے ڈرانا ہے، لہذا مجھ سے قیامت کی ٹائمنگ کے بارے میں سوال مت کرو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب یہ کفار اور یہ مجرمین قیامت کو قریب آتا ہوا دیکھیں گے، سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے چہروں پر بدحواسی پھیل جائے گی، ان کے چہروں پہ 12 بجیں گے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ قیامت جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جس کی ہر وقت تم مانگ کرتے تھے نا، کہاں ہے قیامت؟ یہ ہے وہ قیامت۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، وَمَن مَعِيَ، اور جو میرے ساتھ ہیں یعنی میرے ساتھیوں کو، صحابہ کو، اور رحمنا، یا ہمارے اوپر رحم فرمائے،
فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، یہ بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا کہ ہم کہتے ہیں بھائی میں صحیح ہوں یا غلط، اس کو چھوڑ دو، تم بتاؤ تم کتنے پانی میں ہو، اپنی فکر کرو۔ تو اللہ ہمیں ہلاک کرے یا ہمارے اوپر رحم کرے، اس موضوع کو چھوڑ دو۔ یہ بتاؤ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ تم کو دردناک عذاب سے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہہ دیجئے اے نبی وہی وہ ذات ہے خدائے رحمان کی، آمنا بھی، جس پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور جس پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تم جان لوگے کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ جس دن روز قیامت قائم ہوگی، اس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم گمراہ ہیں یا تم گمراہ ہو، یہ سب کے سامنے اس دن آ جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دیجئے نبی کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے، نیچے اتر جائے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون لائے گا تمہارے پاس چشمے سے نکلتا ہوا پانی۔ یہ جو آج آسانی کے ساتھ پانی مل جاتا ہے، آپ کے یہاں تالاب ہوتا ہے، نہر ہوتی ہے، سمندر ہوتا ہے، دریا ہوتے ہیں، یا کچھ نہیں ہوتا، چند فٹ اور چند گزوں کی آپ زمین میں کھدائی کرتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ کوئی تمہاری ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ اگر اللہ نے پانی کو نیچے اتار دیا تو یہ چشمے کا پانی تمہارے پاس کون لائے گا؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی کو برساتے ہیں اور پھر پہاڑوں میں اس کو برف کی شکل میں جماتے ہیں تاکہ وہ سڑنے سے بچے، اور پھر وہ پہاڑوں کے اندر وہ پانی جاتا ہے، اور اندر جو زمین میں اللہ نے پائپ لائن بچھائی ہے اسی پوری دنیا کے اندر زمین میں پھیلتا ہے، اور چند گز کی مسافت پہ اللہ تعالیٰ پانی کو رکھ دیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ انسان کھدائی کر کے پانی کو حاصل کر لے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو زمین کے تہ میں اتار دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو پانی کو نکال کے دکھا دے۔ لہذا کبھی بھی ان چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر نہ سمجھنا، یہ صرف اللہ کا عطیہ ہے، اس کو اللہ کا عطیہ سمجھو اور اللہ کی ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.